الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل 11ویں پارے کی مختصر آیات کریمہ کی تفسیر کی گئی تھی، لیکن ایک بڑا سبق آموز واقعہ رہ گیا تھا۔ وہ تھا غزوہ تبوک میں جو صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح قبول کیا۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ مختصر میں اس کو بیان کر دیں گے انشاءاللہ، پھر ہم 12ویں پارے کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ مختصر میں اس کا واقعہ آپ سن لیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالی 11ویں پارے کے اندر بیان فرماتا ہے کہ لقد تاب اللہ علی المؤمنین علی النبی والمہاجرین والانصار، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین یعنی صحابہ کرام، مہاجرین، انصار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ کیا، ان کا حال پر رحم کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے جماعت دو طرح کی جماعت تھی، جیسے ہم نے بیان کیا شروعات میں 11 پارے کی شروعات میں دو جماعت تھی۔ کون سی جماعت تھی؟ ایک منافقین کی جماعت اور ایک مسلمان صحابہ کرام کی جماعت۔ آپ نے سن لیا شروعات میں بالکل کہ منافقین آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر پیش کرنے لگے، یوں ہی بہانہ، ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ خیر آپ نے سن لیا۔ اب اس کے بعد مسلمان صحابہ کرام بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ کتنے مسلمان صحابہ کرام تھے جس سے پیچھے رہ گئے تھے؟ 3 کے علاوہ اور بھی ہیں، 3 تو مشہور ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ وہ 3 اس طرف اور 9 اس کے علاوہ، یعنی کل ملا کر 12، 9 10 11 12، 3 یعنی کہ کل ملا کر 12 صحابہ کرام اس سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو 3 کو ابھی چھوڑ دیں، بعد میں لائیں گے ہم۔ 9 صحابہ کرام جو اس سے پیچھے رہ گئے تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ گئے تو بلا چوں چرا فوراً، منافق کی طرح نہیں گئے نبی کے پاس جھوٹی بہانہ کرنا پیش کر دیے، جھوٹی بات بتانا شروع کر دی، ایسا ہے ویسا نہیں، بلکہ وہ تو جانتے تھے صحابہ کرام سچے مسلمان تھے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ خود سے جا کر اپنے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ اور کیا کیا؟ اس طرح کیا، انہوں نے 9 صحابہ کرام جا کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا، اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا، اس کے حوالے کر دیا، اور یہ کہا جب تک کہ اللہ توبہ کی آیت قبول یا نازل نہیں کرے گا اس وقت تک ہم بندھے رہیں گے ہم۔ تو چنانچہ وہ صحابہ کرام بندھے رہے، اسی طرح بندھے رہے یہاں تک کہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی۔ یہ 9 صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ آئیے آپ، اس کے علاوہ اللہ بیان کرتا ہے کیا؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 صحابہ کرام جس کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، پیچھے کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی ٹال دیا گیا، تم ابھی ذرا ٹھہرو، تمہاری توبہ قبول ہوگی، آیت نازل ہوگی تب تمہاری بات ہم مانیں گے ہم۔ تو وہ 3 صحابہ کون ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ جو نام اس میں آیا ہے 3 کے بارے میں، 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ کون 3 صحابہ کرام تھے؟ نام کسی کو معلوم؟ میں بتا دے رہا ہوں۔ مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ کرام ایسے ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے نوجوان تھے الحمدللہ۔ یہ خود واقعہ خود اپنا بیان کرتے ہیں، کیا کیا واقعہ ہوا، کیوں پیچھے رہ گئے، کیا وجہ ہے، پھر توبہ قبول کیسی ہوئی، یہ خود اپنا واقعہ خود بیان کر رہے ہیں، خود یہ ناقل ہیں۔ مختصر میں سن لیں آپ بھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں نکل گئے، اور میں بھی نکلنا چاہ رہا تھا۔ 3 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی اور میں بھی نکلنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ ہم نے کل بتائی تھی بات کہ غزوہ تبوک کا وقت اس وقت پیش آیا کہ جب فصل پک چکا تھا، کھجور بالکل پک چکے تھے، فصل اناج بالکل تیار تھا۔ اب کیا کیا جائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، آزمائش تھی صحابہ کرام کے ساتھ میں۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے بہانے
کہ چلو کھیت کی جو پھل ہے اس کو لے لیا جائے گا. اسی کے وقت لگاتے لگاتے اسی وقت گزرتا رہا کہ چلو آج کل جائیں گے. ابھی تو اللہ کے نبی فوراً ابھی نکلے ہیں, چلو ہم کل سواری لے لیں گے, پرسوں نکل جائیں گے ہم. تو اس طرح کرتے کرتے فصل چونکہ ان کو لانا تھا کھیت سے, تو آج کل میں ٹالتے وہ جماعت جو تھی صحابہ کرام کی جماعت وہ مکمل جا چکی تبوک کے موقع پر, اور وہاں سے جنگ کر کے آ بھی گئی. تو بڑا مسئلہ پیش آ گیا. تب یہ صحابہ کرام, تینوں صحابہ کرام وہاں مل نہیں پائے چونکہ کافی وہ دور چلے گئے تھے, تو اب ان کا ملنا بڑا مشکل ہو گیا تھا ان تینوں صحابہ کرام کا. تو اب کیا ہوا, تو وہ اللہ کے نبی اور سارے صحابہ بھی جنگ سے واپس آ گئے. آنے کے بعد تینوں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہم منافق کی طرح جھوٹ نہیں بولیں گے. دیکھیں یہ عذر تھا چونکہ فصل تیار تھا کھیت میں, تو ہم نے یہ سوچا چلو آج کل چل جائیں گے ہم, ابھی تو آپ دھیرے دھیرے جا رہے ہیں, ہم پہنچ جائیں گے, سواری لیں گے فوراً آپ سے مل جائیں گے. یہ میرا مقصد تھا, یہ نہیں تھا کہ ہم کو مجھے جانا ہی نہیں ہے, ہمارا نیت یہ نہیں تھی, بس یہ تھی آج کل پرسوں میں چل جاؤں گا. لیکن کیا ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں فصل کی بہانے اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی, لیٹ ہو گئی, اور یہ جماعت دور جا چکی تھی, تو میں اس وجہ سے نہیں مل پایا. تو میں آپ کے حوالے ہو چکا ہوں, آپ جو کہیں گے میں وہ سنوں گا. آپ کیا بات کہتے ہیں مجھے منظور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ کرام کے تعلق سے یہ کہا کہ ان تین صحابہ کرام سے کوئی تعلق قائم نہ کرے, بات چیت سلام کلام سب بند کر دے جب تک کہ قرآن کی آیت نازل نہیں ہو جاتی ہے, ان کی توبہ قبول نہیں ہو جاتی ہے, تب تک کہ ان سے تعلقات قائم کرنا بالکل منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وقت گزرتا رہا 40 دن ہو گئے. 40 دن کے بعد پھر کیا ہوا, یہ بھی حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب کیا کہ تین صحابہ یہ لوگ اپنی بیوی سے بھی الگ رہیں. 40 دن گزر جانے کے بعد یہ بھی کہا, یہ تو مسئلہ تھا صرف بس عام صحابہ کے بارے میں نا کہ ان سے ملنا جلنا منع ہے, لیکن خاص اب کر دیا 40 دن کے بعد کہ اب بیوی سے ملنا جلنا بھی ختم, نہیں ملنا ہے. تو صحابی آئیں, کہا کہ اللہ کے رسول کیا بیوی کے پاس نہیں جانا یا ہم بستری نہیں کرنا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نہیں پاس بھی نہیں جانا ہے, بالکل دور رہو. ایک ہوتا ہے بستری کرنا, یہ منع نہیں ہے, بلکہ بالکل قریب ہی نہیں جانا, اس کو تم کو دیکھنا بھی نہیں ہے. یہ آزمائش آ گئی تھی 40 دن کے بعد. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے ہٹے کٹے تھے, طاقتور نوجوان تھے. ان میں سے ایک صحابی جو تھے, تین میں سے ایک صحابی ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بڑے لاغر تھے, کمزور تھے اور بزرگ تھے, بوڑھے تھے, وہ ضعیف تھے. تو ان کی بیوی, ان کی اہلیہ آئی اللہ کے نبی کے پاس اور یہ کہے گزارش کیا کہ دیکھیں میرے شوہر تو بڑے بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, عمر رسیدہ ہیں, تو میں کچھ خدمت کر سکتی ہوں, ان کی اجازت اگر ہے تو میں ان کے پاس جاؤں. چونکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب سے آپ نے ایسا کہا ہے تب سے وہ رو ہی رہے ہیں, ان کی آنسو تھم ہی نہیں رہے ہیں, ہمیشہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے, ختم نہیں ہو رہا ہے, ان کا یہ حال ہے. تو ذرا سا اگر آپ کہیں اجازت دیں تو میں ان کے پاس جاؤں, خدمت کروں, کچھ ان کا حال دریافت کروں. چونکہ وہ بوڑھے ہیں, بزرگ عمر رسیدہ ہیں, باقی تو وہ دونوں نوجوان ہیں, وہ چل جائے گا, لیکن یہ عمر رسیدہ ہیں, تو آپ کی حکم ہے, آپ کی اجازت ہے؟ بولا ٹھیک ہے, جاؤ, ان سے مل سکتے ہو جاؤ. تو وہ صحابیہ اپنے شوہر کے پاس میں چلے گئے. تو اس طرح ایسا ہوا, ان سے ملنا جلنا, بات چیت شروع ہو گئی. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے یہ کہا تم بھی چلے جاؤ, جس طرح وہ گئی صحابیہ, تم بھی چلے جاؤ, ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کے رسول کہہ دے کہ ٹھیک ہے تم بھی مل سکتے ہو اپنی بیوی سے, تم بھی چل جاؤ اور یہ اپنی اجازت مانگ لو. بولا نہیں, میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ میں تو ہٹے کٹا ہوں, میں نوجوان ہوں, مجھے شرم آ رہی جانے میں. اللہ کے نبی مجھ سے کہا کہیں گے, ایک تو میں پیچھے رہ گیا اور میں جاؤں گا ایسا کرنے کے لیے, مجھے اجازت دو, حکم دو کہ بیوی سے ملنے کی, تو میں اس طرح نہیں جاؤں گا. تو خیر اللہ کے نبی کے پاس وہ نہیں گئے اور پیچھے رہ گئے. کیوں؟ تاکہ شرم و حیا کی بنا پر, اور میں طاقتور ہوں, نوجوان ہوں, اس لیے وہ آگے نہیں بڑھیں. خلاصہ یہ ہوا 50 دنوں کے بعد پھر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. کیا؟ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لیا. آیت نازل ہو گئی 50 دنوں کے بعد. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ اس دوران, یعنی 50 دن کے دوران بیچارے
بازاروں میں جا رہے ہیں، کوئی سلام کلام نہیں کر رہا، سلام کیے کوئی جواب نہیں دے رہا، بڑا ان کو عجیب سا لگ رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ کہ زمین تنگ ہو گئی ان پر، زمین ان پر تنگ ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے بالکل میرا کوئی ہے ہی نہیں ہے اپنا آدمی، والدین ہیں، سب کوئی ہے، صحابی ہیں، بیوی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے اسے کوئی ہے ہی نہیں ہمارا اپنا، ایسا لگ رہا تھا انہیں۔ ان تینوں صحابہ کرام کو، یہاں تک کہ بازار میں جا رہے ہیں سلام کر رہے ہیں صحابی کو تو سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، وہ بالکل عجیب سا ماحول ہو گیا۔ تو بڑا ان کو تکلیف ہوئی دل کے اندر میں، ایسا کیوں میرے ساتھ واقعہ پیش آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو اسی دوران یہ 50 دن سے پہلے کی یہ بات ہے، واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا غسان، شاہ غسان کا خط کس کے پاس آیا؟ کعب بن مالک کے پاس میں آیا، اور یہ کہا کہ دیکھو میں تمہاری حالات کو دیکھ رہا ہوں، پتہ چلا تمہارے تعلق سے کہ تمہارے نبی نے منع کر دیا ملنا جلنا، کہ لوگوں سے کلام مت کرو، اور لوگ تمہاری خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو ایسا کرو میرے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری عزت کریں گے، تمہاری بات کو مانیں گے۔ بولا دیکھو یہ بھی آزمائش ہے، جب خط آیا بادشاہ کہا کہ میرے پاس چلے آؤ، یہ کیا ہے؟ تمہاری عزت نہیں کریں گے، یہ تمہاری کرام نہیں کریں گے، یہ میرے پاس چلے آؤ، تمہاری عزت کریں گے، تمہاری بات کو مانیں گے ہم۔ تو یہ کہا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب یہ دوسری آزمائش ہے، اب یہ دوسری آزمائش ہے۔ دیکھیے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ آزماتا بھی ہے خاص وقت میں۔ دیکھیں یہاں ابھی فکر لگی ہے توبہ کی، لیکن فوراً خط کہاں سے آ رہا ہے؟ بادشاہ کا، میرے پاس چلے آؤ، تمہاری بات مانیں گے، عزت کریں گے۔ تو کہا ان کے اندر میں ایمان تھی، اسلام کی دولت تھی، کہا کہ یہ آزمائش ہے، ہم نہیں، اس سے اچھا تو میرے نبی کی بے رخی ہے، آپ کی عزت سے اچھا میرے نبی کی بے رخی ہے، مجھے یہ پسند ہے وہ پسند نہیں ہے۔ تو اس کو ٹھکرا دیا اور خط کو روانہ کر دیا کہ نہیں میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا۔ تو خیر 50 دنوں کے بعد توبہ قبول کر لی گئی، اور ایک شخص آیا گھوڑے پہ دوڑتا ہوا، اعلان لگا رہا ہے کہ خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید، توبہ قبول ہو گئی۔ اور خود یہ بیان کرتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خود واقعہ کہ جو میرے پاس آیا خوشخبری دینے کے لیے، میں نے اسے اتنا خوش ہوا میں نے اپنا لباس اتار کر اسے پہنا دیا، خوشی میں اسے اتنی خوشی ہوئی، توبہ قبول ہو گئی، اور قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے قرآن کے اندر میں، کہ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے اپنا لباس اتار کر اس خوشخبری دینے والے کو پہنا دیا۔ اس کے بعد جب گئے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے تو بڑا مسکراہٹ، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، بڑا خوش آمدید ہو، خوشخبری ہو آپ کے لیے، آپ کی توبہ قبول کر لی گئی۔ پھر وہ لوگ ان سے گلے ملنا شروع کر دیے تینوں صحابہ کرام سے۔ تو یہ واقعہ ہے، مختصر واقعہ۔ تو کون ہے؟ مرارہ بن ربی، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ تو ہمیں دیکھیں آپ اس سے غور یہ پتہ ذرا چلائیں آپ، یا غور کیجیے آپ کہ دیکھیں ہے انسان، غلطی ہوئی، لیکن دیکھیں کس طرح پیش کر دیا آپ نے آپ کو۔ ہم نے اس سے پہلے بات کہی تھی کہ یہ بھی انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دنیا کے اندر میں جنت کی گارنٹی دے دی ہے۔ کیوں؟ اسی بنا پر دیکھ لیں آپ کہ یہ واقعہ ہے۔ اگر آج ہم لوگ ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، سب چیز چلے گا، اس وقت نبی کی بات تھی مان لیا فوراً، آج بھی تو نبی کی بات ہے، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ مت کرو، یا یہ کرنا ہے ایسا کرو، ویسا نہیں کرنا ہے مت کرو، لیکن نہیں کوئی بات نہیں چلے گا۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے، ان کے اندر میں ایمان کی دولت تھی، تو فوراً مان لیے، ٹھیک ہے 40 دن 50 دن جتنا بھی ہو جائے، بلکہ 100 دن بھی کیوں نہ ہو جائے وہ مان لیتے، لیکن توبہ قبول کر لی گئی 50 دن کے اندر میں۔ تو یہ ہے اسلام، اور یہ ہے صحابہ کرام کا مقام اور ان کی فضیلت۔ اب آئیے مختصر میں ذرا، چونکہ وقت کافی چلا گیا، 12ویں پارے کی کچھ تفسیر پیش کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح شروع کرتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین میں جتنا کچھ ہے، جو بھی کچھ جاندار ہے، رینگنے والا ہے، اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ ذرا غور کیجیے آپ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، نہیں، دابہ معنی کا ہوتا ہے رینگنے والا، ہر ذی روح، جس کے اندر روح ہے، انسان کے علاوہ دیکھ لیں چرندے ہیں، پرندے ہیں، جس میں روح ہے، ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر میں ہے۔ بس معاملہ کلیئر ہو گیا، مسئلہ کلیئر۔ اب فکر کرنا ہے آپ کو اپنی دین کی، ایمان کی۔ دیکھیں آپ غور کیجئے، جو انسان کے علاوہ ہیں جانور، وہ تو بد عقل ہوتے ہیں، اس میں عقل نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے روزی پہنچانا میری ذمہ ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، ایک چوزا کیوں نہ ہو، مرغی کا روزی دینا کام میرا ہے۔
تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ روزی کی فکر نہیں کرنی چاہیے. روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر لے لیا اپنا کہ میری ذمہ داری ہے، فکر کرنا ہے آپ کو جنت کی، جہنم سے بچنے کی. جس کی فکر ضروری ہے وہ نہیں کر رہے ہیں ہم، اور جو کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں. تو ایک چیز کی ذمہ داری اللہ نے لیا، لیکن یہ گارنٹی اللہ لیا ہے کہ ہم جنت آپ کو دے کر ہی رہیں گے. یہ گارنٹی کسی کی نہیں ہے، عمل پر گارنٹی، عمل کریں تب گارنٹی ہو، ورنہ نہیں ہے. ورنہ جو عمل کریں جو چاہیں کریں، یہ گارنٹی اللہ لیا نہیں ہے کہ ہم تمہیں جنت دے کر ہی رہیں گے، ایسا کہیں نہیں. ہاں عمل کے ساتھ اللہ باندھ دیا ہے، شرط کے ساتھ اللہ معلق کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کریں گے تب ہوگا ورنہ نہیں ہو پائے گا. اس کے بعد دوسری صفحے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات بیان کی ہے کہ ام یقولون افترا، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. لوگ یہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے اس قرآن کو نعوذ باللہ کتاب کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، بناوٹی قرآن پیش کرتے ہیں یہ لوگ. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے نبی سے، قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعلان کر دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے جو آپ سے کہتے ہیں نا کہ گڑھی ہوئی بات ہے، تو اس سے کہہ دیجئے ایسا کرو بعشری سور مثلہ، تم بھی اسی طرح گڑھی ہوئی 10 صورتیں پیش کر دو. اگر گڑھی ہوئی میری بات تمہیں لگ رہی ہے تو ایسا کرو میری طرح گڑھی ہوئی تم بھی 10 صورتیں پیش کر کے دکھا دو، اگر تم سچے ہو تو تمہاری بات مان لیں گے ہم. دیکھیں آپ قرآن نے چیلنج کیا ہے کئی مراحل سے کیا ہے. پہلا چیلنج قرآن نے کیا کیا، ایک سورت کے بارے میں کیا ہے، ایک سورت، یہ پہلے بارے میں کیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس کے مراحل ہیں قرآن جو کر رہا ہے چیلنج اور حدی تحدی، اس کے ایک مراحل ہیں، اس کا ایک اسٹیپس ہے. پہلے کیا ہے، ایک سورہ لاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے، یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے، کفار مشرکین سے. اگر تمہیں شک ہو رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ قرآن جو نازل کیا یہ جھوٹی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو ایسا کرو تم قل فأتوا بسورہ، ایک سورت ہی لا کر دکھا تو اس کے مثل. وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اس سورت کے پیش کرنے میں اپنے شرکاء کو بلا لو، جتنے بھی شرکاء ہیں سب کو بلا لو تم، اگر تم سچے ہو تب ایسا کرو، دکھا دو تم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، کر ہی نہیں سکتے، اللہ جواب دے دیا کر ہی نہیں سکتے. یہ ہے پہلا اسٹیپ، پہلا چیلنج کا یہ پہلا مرحلہ ہے، ایک سورت، جواب نہیں بن پڑا، نہیں ہو پایا. پھر کہا اللہ نے کیا، ایک سورت نہیں ہو سکتا ہے تو ایسا کرو پورا قرآن، اگر تم چاہتے ہو پورا قرآن لا کے دکھا دو اس طرح. تو اس کا تذکرہ کہاں ہے، آپ کا سورہ بنی اسرائیل کے اندر میں 15 پارہ کے اندر میں ہے. لا یأتون بمثلہ، پورا قرآن وہ نہیں پیش کر سکے. یہ دوسرا مرحلہ ہوا. تیسرا مرحلہ کیا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے. کیا ہے یہ، ایک آیت نہیں، پورا قرآن نہیں، کوئی بات نہیں 10 سورت پیش کر دو، یہ بھی نہیں ہوا. اب چوتھا مرحلہ کیا آتا ہے، ٹھیک ہے ایک سورت نہیں، پورا قرآن بھی نہیں پیش کیے، 10 سورت بھی نہیں پیش کیے، کوئی بات نہیں، ایسا کرو تم فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. ایک سنٹینس، ایک جملہ لا کر دکھا دو اسی طرح، بس جیسے میں کھایا، میں گیا، میں پیا، اس کا ایک جملہ ہے، اس کو جملہ بولا جاتا ہے جس سے بات سمجھ میں آ جائے. میں جا رہا ہوں، اس طرح لا کر دکھا دو، ایک جملہ بس، پورے قرآن چھوڑ دو، ایک سورت بھی چھوڑ دو، 10 صورتیں بھی چھوڑ دو، بس صرف ایک جملہ بنا کر دکھا دو تم، تو کوئی جواب نہیں ملا. تو قرآن کا جو چیلنج ہے وہ 4 مراحل کا، پہلا ہے پورا قرآن، دوسرا ہے ایک سورت، تیسرا ہے 10 سورت، اس کے بعد بھی نہیں ہو پایا تو ایک جملہ. لیکن کفار مشرکین ہار گئے، جواب نہیں دے پائے. تو ان کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، من جانب اللہ ہے. تو یہ ہے، اس طرح ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفحے کے اندر میں دنیا پرست جو لوگ دنیا کی وجہ سے نیک عمل کو انجام دیتے ہیں اس کا حشر کیا ہوگا اللہ بیان کر رہا ہے یہاں پر. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کو انجام دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یا بولنے ریاکار لوگ، ریاکار عمل کیوں کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے، تاکہ میری تعریف ہو یا لوگ میرے تعلق سے اچھا گمان رکھیں، یعنی جو بھی مسئلہ ہو، یعنی جو بھی عمل کریں ہم دنیا میں دنیا ہی کے لیے کریں، اللہ کے لیے نہ کریں۔ تو اللہ بیان کر رہا ہے کیا؟ جو لوگ ایسا ہوں گے جو دنیا میں عمل کریں گے دنیا ہی کے لیے، میرے لیے نہیں، تو اللہ کیا اس کا جواب دے رہا ہے؟ نوفِ الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ ہم اس کی اعمال کا پورا بدلہ یہیں مل جائے گا، وہاں نہیں ملے گا آپ کو، اور اس دنیا میں جو اللہ بدلہ دے گا آپ کو ایک بھی کمی نہیں کرے گا۔ اس کے تفسیر میں ایک حدیث آتی ہے۔ اب رہا مسئلہ دیکھیں آپ، ایمان، جو لوگ مومن ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ بدلہ کچھ یہاں بھی دیتا ہے، انعام کے طور پر وہاں بھی دے گا۔ اس میں دونوں فائدہ ہے، جو مومن ہوں گے اس کے لیے دو فائدہ ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی دونوں ملے گا آپ کو۔ ایسا نہیں ہے صرف وہاں ملے یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، ایسا نہیں ہے، یہاں بھی ملے گا آپ کو۔ قرآن کی آیت کریمہ پڑھ لیجیے آپ، سورہ نحل کی کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، مرد ہوں یا عورت، تو اللہ اسے کیا دے گا؟ صرف وہاں دے گا، یہاں کچھ بھی نہیں۔ یہاں کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہاں کچھ ہے۔ کیا ہے وہ؟ فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، پاکیزہ زندگی، بالکل چین سکون والی زندگی اللہ اسے عطا کر دے گا۔ یہ تو یہاں کی بات ہے نا، وہاں اجرہم باحسن، اس کے اجر کا، عمل کا اچھا بدلہ جنت کی صورت میں دیں گے ہم۔ تو دیکھیں آپ، مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، دونوں ہاتھ میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مصیبت آئی صبر کیے پھر بھی فائدہ، خیر ملی بھلائی ملی شکر کیے پھر بھی فائدہ۔ تو مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہی لڈو ہیں، لیکن اس کا معاملہ کافر کا ایسا نہیں ہے، اس کا الٹا مسئلہ ہے۔ اگر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، کافر کے بھی نیک اعمال ہیں، ایسی بات نہیں ہے، قرآن کے اندر بیان کیا جا چکا ہے 10 پارے کے اندر میں کہ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے؟ ننگا طواف کرتے تھے، ہے موجود۔ اسی طرح کفار و مشرکین حاجیوں کو ستو پلائے کرتے تھے، اسی طرح کفار و مشرکین مسجد کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اسی طرح آج بھی کچھ کفار ہیں جو اخلاق اچھے ہیں ماشاءاللہ، اس کے پاس جائیں گے آپ اچھے اخلاق پیش کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ یہ اسلام میں عمل صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اخلاق پیش کرنا، کھلانا پلانا، آپ کو نہیں ماننا، لان تان نہیں کرنا، یہ بھی اچھا عمل ہے، کتنا بہت بڑا عمل ہے یہ۔ تو کیا ہے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں حدیث ہے، بیان فرمایا اللہ کے نبی نے، جو اس کا عقیدہ نظریہ، یہ جو کافر بول رہے ہیں آپ، مشرک بول رہے ہیں آپ، جو دنیا میں نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ یہی دے دے گا، اور وہاں کچھ بھی نہیں ملے۔ کیوں؟ ایمان کی وجہ سے، ایمان نہیں ہے تو وہاں بدلہ کیوں ملے گا؟ ایمان کی وجہ سے ملنے والا تھا لیکن نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان سے خالی ہیں، وہ شرک میں ڈوبے ہیں، کفر میں ڈوبے ہیں، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اس کا بدلہ وہاں نہیں دے گا، یہیں دے دے گا اللہ۔ تو اس سے پتہ ہی چلا، اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ جو چاہے ریاکار ہوں، چاہے کافر ہو، مشرک ہوں، جو دنیا کے لیے عمل کریں گے اللہ اس کا بدلہ یہیں دے دے گا اور کبھی نہیں کرے گا، اس میں کچھ کمی کوتاہی نہیں کرے گا، پورا دے گا آپ کو۔ ایسا نہیں عمل کیے 10 گنا اور مل رہا 5 گنا، نہیں، اللہ کا یہ ایک قانون ہے، جتنا عمل کریں گے پورا آپ کو مل کر رہے گا، چاہے دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا مسئلہ ہو۔ اس کے بعد اللہ بیان کرتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور جو عمل کیے آپ نے یہاں پر دکھاوے کے لیے یا ریاکاری کے لیے، وہ عمل آپ کے ضائع برباد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ قوم عاد کہ کس کی قوم تھی؟ قوم عاد یہ قوم کس کی تھی؟ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے نبی ہود علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے دعوت دی اپنی قوم کو کہ میری بات مانو، تو انہوں نے بات نہیں مانی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے دعوت دی 950 سال، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 یا 83 لوگ، تو سمجھاتے رہے، بات نہیں مانی۔ تو آخر میں اللہ نے یہ کہا، اے نوح ایسا کرو، تم ایک کشتی بناؤ، کشتی بنانا شروع کرو۔ کشتی بنایا انہوں نے، تو جب کشتی بنانے شروع کیا
تو وہاں سے اس کی قوم گزرتی تھی اور یہ طعنہ مارتی تھی نوح علیہ السلام کو، کشتی کہاں چلاؤ گے، یہاں تو پانی پینے کا نہیں، کشتی کہاں چلے گی یہاں پر، طعنہ مارا کرتے تھے نوح علیہ السلام کو۔ کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، سیلاب آنے والا ہے، طوفان ابھی آنے والا ہے، کشتی بننے دو پھر طوفان آئے گا۔ خیر کشتی بن گئی۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو مومن ہو چکے ہیں، آپ کے اہل و عیال ہوں یا غیر ہوں، اس کو آپ اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے۔ اسی طرح ہر جاندار کے جوڑے جوڑے، نر مادہ دونوں، اس کو آپ شامل کر لیجئے۔ آپ تو خیر شامل کر لیا، طوفان سیلاب آ گیا۔ سیلاب آنے کے بعد ان کا ایک بیٹا جس کا نام یام تھا، یام، وہ چونکہ کافر تھا، مشرک تھا، بات نہیں مانا۔ چونکہ ان کی ایک بیوی بھی تھی جو کافرہ تھی، اس لیے بچے کا زیادہ تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ماں سے ہوتا ہے، تو ماں کی بات وہ زیادہ مانتا ہے۔ چونکہ ان کی ایک بیوی کافر تھی تو بیٹا بھی کافر بن گیا۔ حالانکہ دعوت دے رہے ہیں نبی کہ نہیں بات مان لو، غلط ہے، لیکن نہیں، بات نہیں مانا اپنے باپ کی، اپنے والد کی۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بیٹا کا زیادہ تعلق اولاد کا ماں سے ہوتا ہے، باپ سے نہیں، لیکن پھر بھی باپ کی بات ماننا ہے۔ جہاں بات حق کی آ جائے وہاں کسی کی نہیں سننا ہے، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، حق جو رہے گی اس کے سننا ہے، چاہے ماں کی طرف یا باپ کی طرف۔ لیکن اکثر کیسا ہوتا ہے، لیکن ماں جو بولے گی وہی سنیں گے ہم، چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اصول صحیح نہیں ہے، باپ اگر صحیح بولے تو اس کی بات سننا ہے آپ کو ہے۔ تو خیر کیا ہوا، یام نے کیا کیا، باپ کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں مانا اور اپنی ماں کے پیچھے چل دیا وہ۔ تو اچانک طوفان جب برپا ہو گیا، سیلاب آ گیا، تو وہ غرق ہونے والے میں سے شمار ہو گیا۔ تو اس وقت رحم آ گیا، افسوس آیا کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، اور یہ کہا اے اللہ، کیا تو نے کہا تھا نا، آپ کا وعدہ تھا نا کہ آپ کے خاندان کو بچا لیں گے ہم، تو آپ بچا لیجیے، آپ یہ میرے بیٹا ہے، قریبی میرا ہے، آپ کا تو یہ وعدہ ہے کہ آپ کا جو اہل ہے اس کو بچا لیں گے ہم، یہ تو میرے اہل میں سے قریبی ہے، بچا لیجیے آپ۔ تو اللہ نے کہا، جواب دیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح آپ کا یہ اہل میں سے نہیں ہے، آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ایمان نہیں ہے آپ کے اندر میں تو اہل و عیال میں داخل ہونے کے باوجود بھی آپ الگ ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں کا اللہ کہہ رہا ہے انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، حالانکہ بیٹا تھا کہ اللہ نے اسے الگ کر دیا ہے، کیوں؟ ایمان نہیں ہونے کی بنا پر۔ اور یہ کہا اللہ نے انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نیک نہیں ہے۔ تو آئندہ اے میرے نبی فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ ایسا سوال نہ کریں آپ، آئندہ ایسا سوال نہ کریں آپ، تو میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ میری بات مانیں۔ تو فوراً وہ نبی تھے، فوراً وہ نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، اور یہ کیا کہا، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے کہ میں سوال کیا ایسی چیز کا جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ فوراً وہ پناہ میں چلے گئے۔ دیکھیں یہ نبی ہوتے ہیں، دیکھیں اس کو بولتے ہیں محبت بیٹے کی تھی لیکن وہ مغلوب ہو گئی اللہ کے کہنے پر، اس کو بولتے ہیں محبت، یہ آزمائش محبت کی۔ بیٹا ڈوب رہا ہے لیکن اللہ کے اعلان آ گیا نہیں تم اس کی سفارش نہ کرو، تو فوراً وہ پیچھے ہٹ گئے اور اللہ سے گزارش کی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اگر تو معاف نہ کرے گا اور ہم نہ کرے گا اکم من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں اتنی بڑی جلیل القدر پیغمبر، دیکھیں محبت ہوتی ہے بیٹے سے، لیکن جب اللہ کی بات آ جائے تو وہاں غالب محبت کس کی ہونی چاہیے؟ غالب محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور سارے محبت خاندان کی محبت مغلوب ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ہے کچھ مختصر تفسیر انشاءاللہ، کیونکہ اسی پارے کے اندر میں سورہ یوسف ہے، اس کی ہم وضاحت انشاءاللہ کل کریں گے، کافی لمبا چونکہ واقعہ ہے وہ، تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے کل اور پرسوں انشاءاللہ، چونکہ وقت اب بالکل ہو چکا ہے تو اس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔